وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج بھی ضروری ہے جب اللہ توفیق دے، اور خدا تعالیٰ توفیق دے تو عمرے بھی کرتے رہو۔ حج 3 چیزوں کا نام ہے: احرام، طواف زیارت، وقوف عرفہ۔ بقیہ جس قدر ہے سب کے سب واجبات سنا۔ 3 فرائض ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ اور حج کی 3 قسمیں ہیں: قران، اپنے گھر سے یا میقات سے بہت پہلے یا میقات سے پہلے پہلے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھو، اور عمرہ کر کے حلال نہ ہو، حج کے ایام میں حج شروع کر لے، احرام میں رہے۔ یہ مشکل حنفیہ کے نزدیک افضل ہے۔ ایک حج تمتع ہے، وہ یہ کہ عمرے کے ارادے سے چلے جاؤ، عمرہ کر کے وہی رہو، جب 8 ذی الحج ہو جائے تو احرام حج کا باندھ لو، یہ آسان ہے۔ تیسرا حج افراد کا ہے کہ گھر سے تو حج کے ارادے سے چلے جاؤ، جب حج ہو جائے تو پھر عمرہ کرو یا نہ کرو، یہ حج افراد ہے۔ عمرہ بھی 3 چیزوں کا نام ہے: احرام، طواف، سعی بین الصفا والمروہ۔ ایسا ختم۔ حج بالاتفاق فرض ہے زندگی میں 1 مرتبہ مسلمان عاقل بالغ پر، اور عمرہ اکثر ائمہ کے ہاں سنت ہے۔ بعض اقوال حنابلہ کے ملتے ہیں وجوب کے، اور وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے استدلال ٹھیک نہیں ہے دونوں کی فرضیت پر، کیونکہ جو لوگ فرض کہتے ہیں وہ بھی حج کی طرف پنج بنا نہیں مانتے۔ اقتران فی النظم، اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے، یہ وجوہ فاسدہ میں سے گنا گیا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک لیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو تم سے ہو سکے قربانی۔ بھئی آپ نے حج یا عمرے کا احرام باندھا اور وقت سے پہلے روک لیے گئے، یہاں تک کہ بے جا اور بے موقع احرام کھولنا پڑا، تو اس کا دم دینا پڑے گا۔ ہدی مانا دم، کیونکہ دم ہر طرح ہے، بکرا بھی ہو سکتا ہے، مینڈا بھی، گائے بھی، اونٹ بھی، اس لیے فرمایا جو سہولت ہوگا ہدی، ہدیم بالغ الکعبہ، اور دم ادھر ہی دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ لوگوں کے دم آپ یہاں لے آئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، مت مونڈو سروں کے بال۔ کیوں؟ طالب کو کہا کہ سر مونڈو، کہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، قرآن شریف میں سر کا بال مت مونڈو۔ بے شک سر کے بال مت مونڈو، مگر لمہ رکھو، جمہ رکھو، وفرا جو سنت ہے 3۔ آپ نے جو انگریزی بال اس بہانے رکھے ہیں یہ تو خطرناک ہے، قابل سزا ہے۔ احرام کی حالت میں بال مونڈنا تو کیا، بال توڑنا، کنگھی کرنا یا داڑھی اور سر کو چھیڑنا جس سے بال جھڑ جائے، یہ بھی منع ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، مت مونڈو سروں کے بال، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے محلے میں، اپنی جگہ جدھر اس نے حلال ہونا ہے۔ بھئی تم خود نہیں جا سکے تو قربانی کا جانور اس کو بیچ دو، جب وہ پہنچ کر کے تاریخ متعین پر ذبح ہو جائے اس کے بعد آپ احرام کو لیں۔ یہ آداب ہے، ورنہ عمرہ اور حج تو درمیان میں رہ گیا، وہاں تو پہنچے نہیں، اگلے سال پھر کرنا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، بس جو کوئی تم میں بیمار ہو، بیمار آدمی سر کے بال نہیں رکھ سکتا، بعض لوگ بڑے بڑے بال رکھے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، بس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا تکلیف ہو اس کے سر میں، تو وہ سر کے بال مونڈ سکتا ہے۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، بس فدیہ دے روزہ رکھ کر، اور صدقۃ یا صدقہ کرے، او نسک یا جانور کاٹے، قربانی کر لے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن سے ہوئے، ابھی تو احصار میں تھے نا، دشمن کے قبضے میں، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ،
بس جس کسی نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، یہ حج قران پر دلالت ہے، کیونکہ عمرہ اور حج ایک احرام سے قارن کرتا ہے۔ اگرچہ شافعی مفسرین نے اپنی طرف گھسیٹا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، بس جو ہو سکی قربانی، حاجی متمتع اور قارن دونوں پر قربانی واجب ہے، اور حاجی مفرد پر قربانی نہیں ہے، یعنی مناسک میں نہیں ہے، ویسے سنت ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص قربانی نہ کر سکے متمتع یا قارن، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 دن روزے رکھے حج کے موسم میں، یعنی عرفے سے پہلے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن روزے رکھے جس وقت احکام حج سے فارغ ہو جاؤ۔ جو شخص حج تمتع و قران کے ہوتے ہوئے قربانی کی توفیق نہیں رکھتا، وہ 10 روزے رکھے، 3 دن پہلے اور 7 دن حج کے بعد۔ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ 7 روزے وہی رکھے یا گھر جا کے رکھے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ حج سے واپسی فرض نہیں ہے، اس لیے روزے کیسے فرض ہوں گے، اس کا محل فرض نہیں ہے۔ لہذا حنفیہ کہتے ہیں اذا رجعتم اذا فرغتم من المناسک۔ احمد رضا نے ادھر ترجمہ غلط کیا ہے، اس نے کہا ہے جب تم لوٹ جاؤ اپنے ملک کو یا وطن کو۔ یہ شافی ترجمہ تو ہو سکتا ہے، حنفی ترجمہ نہیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن پورے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ واسطے ان لوگوں کے جن کے لوگ رہ رہے ہو مسجد حرام میں، ان کے لیے نہیں۔ جو شخص بیت اللہ شریف کا باشندہ ہو وہ شخص حج تمتع یا قران نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اشہر حرم سے پہلے پہلے، یعنی اشہر حج شوال سے پہلے پہلے باہر چلا جائے اور وہاں سے احرام باندھ کے آئے۔ چنانچہ جو لوگ رمضان شریف میں جا کر عمرے کرتے ہیں اور پھر حج کے لیے ٹھہرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ شوال میں کوئی عمرہ نہ کرے۔ اگر شوال کا عمرہ کر لیا تو پھر حج افراد نہیں کر سکتا، حج قران تو ممکن نہیں ہے، پہنچ چکا ہے، پھر حج تمتع متعین ہو جائے گا۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بعض لوگ قربانی سے بچنا چاہتے ہیں، تو جو لوگ وہاں اشہر حج میں عمرہ کر چکے ہیں وہ حج کرتے وقت قربانی فرض ہوگی۔ اگر قربانی نہ کر سکے تو یہ 10 دن روزے رکھیں گے، 3 دن پہلے اور 7 دن بعد۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دیتے ہیں۔